بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری ایک نابغہ روزگار شخصیت، کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہی ایک عام زندگی کو تاریخ بنا دیتا ہے۔ زندگی کی مدت نہیں بلکہ اس میں حاصل کردہ کام اور مقام ہی اہم ہوتا ہے۔ یہ جملہ بجا طور پر ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کی مختصر مگر جامع زندگی کا احاطہ کرتا ہے، جن کی زندگی کا چراغ صرف 33 سال کی عمر میں بجنور کے سیوارا سے لے کر کوئٹہ، علی گڑھ، انگلستان اور جرمنی تک کا سفر طے کرنے کے بعد 7 نومبر 2018 کو اسپینش انفلوئنزا کی ہولناک وبا کی نظر ہو گیا۔ ان کی غیر معمولی ذہانت اور ہمہ صلاحیتوں نے ان کو ایک ایسے یگانہ روزگار فرد کے طور پر ابھارا جس نے قانون، تعلیم، ادب اور قومی بیداری کے میدانوں میں ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ آج بھی ان کا تذکرہ علم و ادب کی محفلوں کا لازمی حصہ ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد ان کے کثیر الجہد علمی و فکری کارناموں کا جائزہ لینا ہے اور اردو ادب پر ان کے گہرے اثرات کو واضح کرنا ہے۔ بجنوری صاحب کی ابتدائی تربیت ان کی والدہ کی نگرانی میں ہوئی اور مشرقی روایات کے عین مطابق ہوئی، جو خود دینی علوم سے بخوبی واقف تھیں۔ والد کی ملازمت کے سبب کوئٹہ میں قیام رہا۔ 1902 میں ہائی اسکول پاس کیا۔ تعلیمی مدارج کا اگلا تابناک سنگ میل محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ تھا، جہاں 1906 میں بی اے اور 1909 میں LLB کی اسناد حاصل کی۔ یہی ان کی ذہانت اور پختہ خیالی اور سنجیدہ غور و فکر نے انہیں ہم عصروں میں نمایاں کر دیا۔ مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے اکتوبر سن 2010 سے انگلستان کا سفر کیا اور لنکس ان سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، جبکہ جرمنی کے فرائبرگ یونیورسٹی سے اسلامی قانون کے ماخذات پر ایک تحقیقی مقالہ لکھ کر 1913 میں DJ کی اعلیٰ ڈگری بھی حاصل کی۔ یہ بین الاقوامی تعلیم ان کی فکری گہرائی اور وسیع نظری کا سبب بنی۔ علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی بجنوری صاحب میں وطن سے محبت اور غلامی سے بیزاری کے جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر گیا تھا۔ وہ صرف ایک اچھے طالب علم ہی نہیں تھے بلکہ متشدد اور فعال رہنما بھی تھے۔ ان کی شعلہ بیانی کا ثبوت 1907 میں انگریزوں کے خلاف طلباء کی ہڑتال کی قیادت کرنا ہے۔ 1908 میں وہ یونین کلب کے نائب صدر بلا مقابلہ منتخب ہوئے، جو ان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک خفیہ تنظیم اخوان الصفا قائم کی، جس کا بنیادی مقصد طلباء کو انگریزی کی مروبیت سے نکال کر ملک کی آزادی کی تحریک کے لیے تیار کرنا تھا۔ وکالت کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی انہوں نے ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح دی اور وکالت کے بجائے قومی مفاد کے کاموں پر توجہ دی۔ یہ انتخاب ان کی غیر معمولی کردار اور پختہ ارادوں کی عکاسی کرتا ہے۔ بیرسٹری کی تعلیم کے باوجود بجنوری صاحب اکتوبر سن 2016 میں ریاست بھوپال کے نوابزادہ حمید اللہ خان کی پیشکش پر مشیر تعلیم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہاں انہوں نے تعلیمی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا اور ایک مفید نظام تعلیم مرتب کیا، جس کے نتیجے میں قانون تعلیم جیریہ شہر بھوپال کا مسودہ تیار ہوا اور 1918 میں منظور ہوا۔ ان کا اہم منصوبہ ایک ایسا کالج قائم کرنے کی تجویز تھی جسے سلطانیہ کالج کا نام دیا گیا، جہاں متوسط طبقے کے طلباء کو کم خرچ پر اعلیٰ تعلیم مل سکے۔ یہ منصوبہ برٹش حکومت کی عدم تائید کی وجہ سے مکمل تو نہ ہو سکا، لیکن ایک تعلیمی اصلاح کے لیے ان کی جدت پسندانہ فکر اور گہری وابستگی کا ضرور مظہر بنا۔ اسی طرح مسلم یونیورسٹی کے قیام کے بعد اس کے قوانین کی تیاری میں بھی انہوں نے نمایاں کردار انجام دیا، جس پر ڈاکٹر انصاری نے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ان کی خدمات کے لیے اردو نے قوم کی بیداری کے لیے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کی۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کی علمی خدمات کا سب سے اہم جلی عنوان ان کا شہرۂ آفاق محاسن کلام غالب ہے، جو دیوان غالب کے مستند نسخے سے تحریر کیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں انہوں نے غالب کی شاعری کا محض رسمی تنقیدی جائزہ نہیں لیا، بلکہ اسے فلسفہ حیات، عالمی تہذیب، تاریخ اور انسانی فکر کے ارتقاء سے جوڑ دیا۔ بجنوری صاحب نے غالب کو عالمی ادب کا ایک ایسا بے مثال فنکار ثابت کرنے کی کوشش کی اور جوش عقیدت میں دیوان غالب کو الہامی کتاب اور غالب کو رب النوع یعنی صنف کا آقا قرار دے دیا۔ یہ تعریفی اسلوب اگرچہ بعض حلقوں میں تنقید کا نشانہ بنا،
مگر اس نے غالب شناسی کی ایک نئی جہت متعین کی اور اردو تنقید کو رسمی اصلاحات کی قید سے آزاد کر کے فکری گہرائی عطا کی۔ بجنوری صاحب کی تنقید ان کے گہرے مطالعے اور عالمی ادب پر ان کی مضبوط گرفت کا ثبوت ہے، جہاں وہ نہ صرف اردو بلکہ فارسی، انگریزی، جرمن زبانوں پہ بھی قلم اٹھایا کرتے تھے۔ بجنوری صاحب کی شخصیت میں وسیع نظری کا عنصر سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ وہ اردو کے علاوہ انگریزی اور جرمنی میں بھی لکھتے تھے اور فارسی، ترکی، فرانسیسی، اطالوی جیسی کئی زبانوں سے واقفیت رکھتے تھے۔ ان کی تحریری کاوشوں کا آغاز ترجموں سے ہوا، جیسے بیوی کا انتخاب، تحائف زندگی۔ انہوں نے اردو میں علمی اور سائنسی ذخیرے کی کمی کو شدت سے محسوس کیا اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے علمی اصلاحات کی وضع کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ بھی یہ تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال کی مصنوعات پر انگریزی میں مقالہ لکھ کر انہیں یورپ کی علمی دنیا سے متعارف کرایا، جبکہ ٹیگور کی گیتانجلی پر تبصرہ اور تراجم فراہم کر کے انہیں اردو قارئین تک پہنچایا۔ یہ عمل دو تہذیبوں کے درمیان پل بنانے جیسا تھا، جس نے ان کی بین الاقوامی اور بین الثقافتی ہمہ جہت علمی دلچسپیوں کو واضح کیا۔ یہ خدمات انجمن ترقی اردو کے لیے مولوی عبدالحق صاحب کے مسلسل تعاون فراہم کرنے کی صورت میں بھی سامنے آئیں، جس کا مقصد اردو زبان و ادب کا فروغ تھا۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کو ایک ہی وقت میں ناقد، محقق، مدبر، مفکر، ماہر قانون، بیرسٹر، ماہر تعلیم، شعلہ بیاں مقرر اور صاحب طرز نثر نگار و شاعر جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے، اور یہ تمام القابات ان کی بصیرت اور ان کی عملی خدمات کی بنیاد پر بالکل درست۔ یہ بات حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ محض 33 سال کی مختصر عمر میں ایک فرد قانون کی بین الاقوامی ڈگریاں بھی حاصل کر لے، طلباء کی خفیہ تنظیم کی قیادت بھی کرے، ایک ریاست کے نظام تعلیم کی اصلاح کا بیڑا بھی اٹھائے، اور ساتھ ہی ساتھ اردو ادب کے سب سے جلیل القدر شخصیت غالب پر ایسا مقدمہ لکھ ڈالے جو آج بھی تنقیدی ادب کا سرخیل سمجھا جاتا ہے۔ ان کے تمام خطوط، مضامین اور منظومات کو ان کے بیٹے فاتح فرخ نے باقیات بجنوری اور یادگار بجنوری جمع کر کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک قیمتی ورثہ محفوظ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کی زندگی کم مدت میں زیادہ کام کرنے کی ایک شاندار مثال ہے۔ انہوں نے اپنی مختصر مگر فعال زندگی میں قانون کے میدان سے لے کر تعلیمی اصلاحات اور قومی بیداری اور اردو تنقید کی فکری بلندی تک ہر شعبے میں مثبت اور گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ خصوصاً ان کا محاسن کلام غالب کا مقدمہ اردو ادب میں غالب شناسی کی ایک نئی فکری روایت کی بنیاد بنا، جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ ان کی وفات 1918 کے مہلک اسپینش انفلوئنزا میں ہوئی، جو ان کے خاندان کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا، لیکن ان کا علمی ورثہ آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق لینا چاہیے کہ وقت کی کمی نہیں بلکہ عزم و ارادے کی کمی ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیا ہم آج کے بے ہنگم دور میں اپنی قومی، تعلیمی اور ادبی میراث کو فروغ دینے کے لیے بجنوری صاحب جیسا بلند پایا عزم کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال آج بھی غور کا متقاضی ہے۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔